الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب الثمر فی العلم، رات کو علمی باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 116۔ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائی فی آخر حیاتی، اپنی عمر کے آخری حصے میں۔ صحیح مسلم میں الفاظ کیا ہیں؟ ان ذلک قبل موتی ہی صلی اللہ علیہ وسلم بشہر۔ جابر رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی روایت میں وہاں الفاظ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 مہینہ پہلے کی یہ بات ہے۔ بات کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، فلما سلم قام فقال، جیسے آپ نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر آپ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، ارأیتکم لیلتکم ھذی، اس رات کی اہمیت کو تم جانتے ہو، اندازہ ہے، فإن رأس 100 سنة منها، آج رات سے 100 سال بعد، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، کوئی شخص بھی جو اب زمین کے اوپر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کیا قائم کیا ہے؟ باب الثمر۔ ثمر کس کو کہتے ہیں؟ ثمر کے معنی چاند کی روشنی کے ہوتے ہیں۔ رات بھر جو گفتگو کی جاتی ہے اس کو بھی ثمر کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ باہر نکل جاتے، جیسے ہی چاند طلوع ہوتا باہر نکل جاتے اور مختلف ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر وہاں اشعار اور مختلف قسم کی بیہودہ گفتگو کرتے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے۔ تو جب چاند غروب ہونا شروع ہوتا، یعنی فجر کا وقت شروع ہونا ہوتا، تو تب جو ہے وہ واپس آ جاتے۔ تو اس کو بھی، ان خرافات کو بھی ثمر کہا جاتا تھا۔ شریعت میں یہ ساری چیزیں بالکل ناجائز اور حرام ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر علمی مشاغل میں رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اس میں ممانت والی کوئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ کل والا جو ہم نے باب پڑھا تھا اس میں حدیث کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سونے والیوں کو، یعنی صحابیات کو، ازواج مطہرات کو بیدار کرو۔ اس میں کیا تھا کہ سوئے ہوئے کو بیدار کرنا رات کو کوئی علمی بات بتانے کے لیے، اور یہ کیا ہے کہ سونے سے پہلے ثمر ہوتا ہے وہ باتیں، وہ گفتگو جو عشاء کے بعد سونے سے پہلے پہلے کی جائیں۔ تو سونے سے پہلے پہلے نماز عشاء کے بعد علمی باتیں کرنا، اس کا ثبوت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو مد نظر رکھ کر پیش فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ خبردار کیا ہے کہ گزشتہ جو اقوام ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اور دیگر ابن بطال اور دیگر شارحین حدیث نے بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ گزشتہ جو اقوام ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ ہماری والی جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کام بہت زیادہ ہیں اور عمر کا جو وقت ہے، وقفہ ہے، ڈیوریشن ہے، یہ بہت زیادہ کم ہے۔ لہذا ہمیں کثرت کے ساتھ کمر بستہ ہو کر اپنے جو مشاغل ہیں ان کے ساتھ نمٹنا ہے، اور پھر ہماری عمریں جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ کم ہوں گی۔ جس طرح جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا عمر امتی من 60 سنہ الی 70 سنہ، میری امت کی جو اوسطاً عمر ہے وہ 30 سال سے لے کر تو یہ 70 سال تک بنتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عموماً میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں اتنی ہوں گی، تو یہ بہت کم عمر ہے گزشتہ اقوام کو اگر مد نظر رکھا جائے تو۔ یہاں ایک بہت ہی زیادہ قابل وضاحت بات کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات فرمایا تھا فوت ہونے سے 1 مہینہ پہلے کہ آج کی جو رات ہے، آج سے آپ شمار کریں جتنی مخلوقات اس زمین پر رہتی ہیں 1 سال گزرنے کے بعد، یعنی آج رات سے 100 سال بعد زمین کے اوپر رہنے والی کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، ساری کی ساری فوت ہو جائیں گی۔ اور یہ بات بالکل برحق اور سچ ہے۔ 100 سال بعد آخری صحابی سیدنا ابو طفیل عامر رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہوا ہے، جبکہ ان کی عمر 110 برس تھی۔ اس کے بعد کسی صحابی کا وجود نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں 2 نظریات بہت زیادہ پروان چڑھ چکے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ان نظریات کے حامل ہیں، ان کا ساتھ رد بھی ہو جائے۔ ایک نظریہ کیا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام اب بھی موجود ہیں، سمندر کے کنارے پر رہتے ہیں، فلاں جگہ پر رہتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے، حقیقت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کے رد میں کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ سر فہرست ایک بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب ذکر کیا، تمام انبیاء کو جمع کر کے کیا کہا تھا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا۔ آخر میں یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کو مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ اگر وہ آ جائے تو تمہاری ساری کی ساری شریعت ختم ہو جائے گی۔ آپ پر ضروری ہے کہ سارے مل کر اس آخری پیغمبر کا آپ ساتھ دیں گے اور اس کی مدد کریں گے، اس کی تائید کریں گے اور اسی کا کلمہ پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی پڑھیں گے۔ تو یہاں سے بھی یہ سمجھیے کہ اگر خضر زندہ ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ آپ کے ساتھ مل کر انہوں نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا، جہاد کیوں نہیں کیا؟ آپ پر جب لوگ مصیبتوں کے پہاڑ ڈھا رہے تھے اس وقت وہ کہاں تھے؟ کیوں نہیں آئے ساتھ دینے کے لیے؟ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، تو جب وہ نبی تھے تو یہ ساتھ دینے کیوں نہیں آئے؟ اور بھی اس میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ روایت بالکل واضح ہے، چونکہ خضر علیہ السلام کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے، زمین کے اوپر رہتے تھے وہ بھی، لہذا وہ بھی اس وقت موجود نہیں ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا نظریہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، صحابہ کرام کے دور کے یا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے جن حضرات بھی موجود ہیں، یہ بھی بعض لوگوں کا نظریہ ہے۔ اور سر فہرست وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا تسلیم کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا جبہ اور قبہ پہن کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اور پھر بڑے عجیب و غریب قسم کے ساتھ ان کو دین اسلام کا جو ایک سیدھا رستہ ہے اس سے وہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس فلاں جن ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے۔ ایک ایسے ہی وہ صاحب، ان سے ملاقات ہوئی ایک جگہ، میں نے وہ جمعہ پڑھایا تو بعد میں ایک بزرگ جو ہے وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ مختلف باتوں کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ میرے پاس وہ جن موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کا ہے، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا اس نے۔ میں نے کہتا اس سے علم حاصل کیا ہے۔ جب یہ اس نے بات کی نا تو میں نے اس کو یہی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 116 جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یہی اس کے ساتھ میں نے شیئر کی، اس کو بیان کی اور کہا کہ آئندہ سے یہ جھوٹ اور جھوٹی بات آئندہ سے نہ کیجیے گا۔ آپ کی مہربانی ہوگی، یہ حدیث موجود ہے، اس کی موجودگی میں ہم آپ کی یہ غلط بات نہیں سن سکتے۔ تو لیکن وہ اس پر مانا نہیں، کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فوت ہوا، میں نے جا کر اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ باہر صورت یہ عجیب اور غریب باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج کی رات کے بعد 100 سال تک ساری کی ساری زمین کی مخلوقات یہ فوت ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو یہ جو جن ہیں یہ بھی کوئی آسمانی مخلوق یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی جن زمین کے اوپر ہی رہتے ہیں۔ باہر صورت یہ نظریہ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور پھر جنوں کے حوالے سے تو مسائل بھی الگ ہیں کہ ان کو قابو میں رکھنا، اور یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، جس کے الگ سے دلائل بھی موجود۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نماز عشاء کے بعد ترجمہ کلاس، حدیث کلاس
وہاں ساتھ ساتھ بڑے بڑے عظیم الشان پروگرام، کانفرنسیں اور اجتماع کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ اس ضمن میں یہ یاد رکھیں کہ اجتماع کرنا، کانفرنس کرنا، پروگرام کرنا بالکل جائز ہے، حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ پروگرام اس قدر طویل نہ ہو کہ ہم اپنی نماز فجر کو داؤ پر لگا دیں۔ 12 1 بجے 2 بجے تک پروگرام ہوتے ہیں اور سارے جانے والے الا ماشاء اللہ نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں، جبکہ نماز فجر سے سستی آپ جانتے ہیں منافقین کی علامت میں سے ہے۔ لہذا ان چیزوں کا بہت زیادہ ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔